بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اس جملے کی ترکیب کی تھی فاللفظیۃ منہا علی ضربین سماعیۃ و قیاسیۃ سماعیۃ و قیاسیۃ سماعیۃ و قیاسیۃ۔ اچھا، اب آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ فاللفظیۃ اس کو مرفوع کیوں پڑھے ہیں؟ ہاں، کیوں پڑھے اس کو مرفوع؟ کیونکہ یہ صفت ہے، اس کا موصوف العوامل ہے، تو یہ اپنے موصوف سے مل کر کیا بن رہا ہے؟ مبتدا۔ کیا بن رہا ہے؟ مبتدا۔ اس وجہ سے اس کو کیا پڑھیں؟ مرفوع۔ یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ عوامل لفظی سے کیا ہے جی؟ خالی ہے۔ اب بتائیے گا کہ اللفظیۃ تنوین کیوں نہیں پڑھے اس پہ؟ موانع تنوین میں سے کون سا معنی ہے؟ منہا علی ضربین، ضربین یہ تثنیہ کا صیغہ حالت جری میں ہے، آگے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سماعیۃ یعنی چونکہ یہ ضربین مبدل منو ہے تو مجرور ہے، تو یہ بدل کی صورت میں اس کو مجرور ہی ہم پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ یہاں پر ایک جو اعتراض ہے وہ یہ کہ آپ نے اللفظیۃ اس کو صفت بنایا اور موصوف کیا ہے جی؟ العوامل۔ موصوف کیا ہے؟ العوامل۔ صفت کیا ہے؟ اللفظیۃ۔ تو اب اعتراض یہ ہے یہاں پر کہ بھئی موصوف اور صفت جو ہے اس میں 10 چیزوں میں کیا ہوتی ہے؟ مطابقت۔ یعنی صفت بحالی جو ہوتی ہے، صفت بحالی یہ 10 چیزوں میں اپنے مطبوع کے ساتھ یعنی موصوف کے ساتھ کیا رکھتی ہے جی؟ مطابقت۔ وہ 10 چیزیں کون سی ہیں؟ تذکیر و تانیث، تعریف و تنکیر، واحد تثنیہ جمع، رفع نصب اور جر۔ اب ان 10 چیزوں میں سے بیک وقت 4 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ یعنی تعریف و تنکیر معرفہ نکرہ میں سے کوئی ایک ہوگا، تذکیر و تانیث میں سے کوئی 2 گئے، واحد تثنیہ جمع میں سے کوئی، رفع نصب جار میں سے کوئی ایسی ہے کہ نہیں؟ تو گویا کہ موصوف اور صفت میں 4 چیزوں کا پایا جانا کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہے۔ لیکن یہ صفت بحالی ہی یعنی صفت بحال المطبوع اس کی بات ہو رہی ہے۔ صفت بحالی متعلق ہی وہ تو 5 چیزوں میں اور ان میں سے 2 کا پایا جانا ضروری ہے۔ تو اکثر جو صفت ہوتی ہے وہ صفت بحالی ہی ہوتی ہے۔ تو آپ ذرا یہاں دیکھیں، 4 چیزیں پوری کریں۔ العوامل اللفظیۃ جی، تعریف و تنکیر میں سے کیا ہے؟ دونوں معرفہ ہے۔ ٹھیک ہے، تعریف و تنکیر میں مطابقت پائی گئی کہ دونوں العوامل بھی اور اللفظ۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، رفع نصب جار میں سے دونوں مرفوع ہیں، لہذا ان میں بھی مطابقت ہو گئی۔ لیکن واحد تثنیہ جمع میں دیکھیں، العوامل جمع اور اللفظیۃ واحد، مطابقت نہیں ہے۔ حالانکہ واحد تثنیہ جمع میں بھی موصوف صفت میں کیا ہوتی ہے؟ اچھا، تو واحد تثنیہ جمع میں بھی مطابقت نہیں ہے کیونکہ موصوف کیا ہے؟ جمع ہے، اور صفت کیا ہے؟ واحد۔ ایک دوسرا، العوامل مذکر ہے، اللفظیۃ تذکیر و تانیث میں بھی مطابقت ہے، لہذا اللفظیۃ کو العوامل کی صفت بنانا درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر جو موصوف ہے وہ جمع صفت واحد، واحد جمع تثنیہ میں مطابقت نہیں ہوئی۔ پھر دوسرا، موصوف مذکر اور صفت مؤنث، تو تذکیر و تانیث میں بھی مطابقت نہیں، حالانکہ اس میں بھی مطابقت ہوتی ہے۔ اعتراض سمجھ آیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی جو جمع تکسیر ہوتی ہے، کیا یہ واحد مؤنث کے حکم میں؟ جمع تکسیر جمع تکسیر کس کے حکم میں ہوتی ہے؟ یعنی وہ دکھنے میں جمع ہوتی ہے لیکن وہ واحد، بھلے وہ مذکر ہو، علامت تانیث کوئی نہ ہو چاروں میں سے، لیکن پھر بھی وہ مؤنث۔ تو اب یہاں مطابقت پائی گئی اس لیے کہ جب عوامل جمع تکسیر ہے نا عامل کی، بنا سلامت نہیں رہی،
تو اب یہ کس کے حکم ہے؟ واحد مؤنث، تو یہ بھی واحد، صفت بھی، یہ بھی مؤنث، یہ بھی مؤنث، لہذا مطابقت پائی جا رہی ہے تذکیر و تانیث کے اعتبار سے بھی اور واحد تثنیہ جمع کے اعتبار سے بھی۔ ٹھیک ہے جی، تو مسئلہ تو نہیں۔